ہم تو نکلے ہیں ڈرگس کے خلاف، ڈرگس کو بگانے کے لیے. ہم لوگوں کو بزی رکھتے ہیں سپورٹس ایکٹیویٹیز میں. جو لوگ سپورٹس میں دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں ان کے والدین سے میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پروموٹ کیجئے سپورٹس ریلیٹڈ، ان کو سپورٹ کیجئے، جو بھی ان کو فیسلٹی ضرورت ہے آپ ان کو پرووائڈ کیجئے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں آپ کا بچہ بھی نام کمائے گا. آپ کا بچہ باہر جائے گا، دلی جائے گا یا ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جائے گا، یہ نام کمائے گا. مجھے لگتا ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے. اگر سپورٹس کام اچھا کرتے ہیں ہم ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو جلن ہوتے ہیں اس چیز سے. مجھے لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے، کام اچھا ہے. جو کوئی بھی ملازم ہو یا کوئی بڑا افسر ہو وہ رشوت کھائے گا تو سوسائٹی کو کس لیے اس کی ضرورت ہے؟ جو کرپشن میں لوگ ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے، جو چاہے کتنا وہ بڑا افسر ہو، اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سدھرنا چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. جو پہلے بنے تھے آج وہ کرپشن میں ہے. مجھے لگتا ہے آج سرکار بھی ان کے خلاف کام اچھی کر رہے ہیں اور لوگوں پہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا. ان کو ڈاکٹر بننا، IPS بننا ہے، وہ اپنے تعلیم پہ بنے، اپنے ایمانداری سے بنے، اپنی سچائی پہ بنے تاکہ وہ آگے جائیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب عرفان دلاور بٹ صاحب کو، جو زنگیر سپورٹس ایسوسیشن کے صدر ہے یہاں زنگیر میں. عرفان صاحب کا ہم پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کر رہے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی کرتے ہیں. عرفان صاحب علاقہ زنگیر، علاقہ سوپور میں ایک نامی گرامی شخصیت ہے جس کی دلچسپی کھیل کود سے ہے، سپورٹس سے ہے، اور اس نام سے انہیں ایک بہت بڑی ریکوگنیشن ملی ہے. ان کا تعارف اگر پتہ کرنا ہی پڑے گا تو سپورٹس کی وجہ سے ہی ان کا نام جانا جا رہا ہے پوری ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں. تو انہی کے ساتھ آج ہماری جو ملاقات ہے، تو عرفان صاحب سے ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ عرفان صاحب زندگی کی جو شروعات کی ہے آپ نے، جیسے تعلیم یا پیدائش، کہاں سے شروع کی ہے آپ نے زندگی کی جو شروعات ہوئی ہے آپ کی؟ میں بوٹنگو میں رہتا ہوں، میرا گاؤں یہی ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں، بوٹنگو سوپور. تو میری پیدائش بھی یہاں ہوئی ہے، اسی گاؤں میں ہوئی ہے، اور میں نے پڑھائی یہاں سے شروع کی ہے. ایک پرائمری اسکول تھا بوٹنگو میں ان دنوں، اس میں نے پڑھائی کی ہے. اس کے بعد میں نے مقدومیہ ماڈل اسکول وارپورہ میں پڑھائی کی ہے. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول بوٹنگو میں پڑھائی کی ہے. اس کے بعد ہم سوپور کے ہائر سیکنڈری میں پڑھائی کی ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے شوق بڑا ہے سپورٹس کے ریلیٹڈ، جس میں ہم نے پہلے اپنی ٹیم بنائی ہے بٹ 11 بوٹنگو، جس کا میں کیپٹن خود رہا ہوں، اور 2008 میں اس کو بنائی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک سپورٹس کونسل بنایا ہے بوٹنگو کا، جس کا میں چیئرمین خود رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم نے اور ایک فیصلہ لیا ہے اپنے جو میرے کولیگز ہیں سپورٹس ریلیٹڈ، انہوں نے ہم ایک زنگیر سپورٹ ایسوسیشن بنائی ہے، انہوں نے مجھے اس کا صدر بھی چنا ہے. اور دلچسپی میری پہلے سے ہی رہی سپورٹس کے ریلیٹڈ. جو اس سپورٹس ہے اس نے ہمیں ایک نام دیا ہے، ایک پہچان دی ہے. کتنی ہوگی عرفان صاحب؟ عمر میری 40 سال کی. 40 سال. عرفان صاحب آپ ابھی اس وقت 40 سال کے. جی. آپ یہاں مقامی اسکول میں گئے ہیں، پھر ہائی اسکول میں گئے ہیں، پھر کالج میں گئے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے آپ نے. عرفان صاحب جو سپورٹس کے ساتھ آپ کی دلچسپی رہی، جو سپورٹس کے ساتھ آپ کا جو راغب ہونا یا آپ کی جو رغبت رہی ہے سپورٹس کے ساتھ، کھیل کود کے ساتھ، یہ شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا اور کس طرح سے پیدا ہوا؟ جی میں خود جب میں پڑھائی کرنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے. تو ایک ہماری یہاں ٹیم تھی، کرکٹ ٹیم، جو ہمارے جو بڑے تھے یہاں گھر میں یا گاؤں میں، اس کرکٹ ٹیم کا نام تھا BCC بٹ 11 بوٹنگو، بٹ کرکٹ کلب بوٹنگو. میں چھوٹا تھا، میں ان کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا. وہ جس جگہ جاتا تھا کھیلنے کے لیے، چاہے وہ ہتھنوں کو جاتے تھے، چاہے وارپورہ، چاہے کسی بھی جگہ، میں ایک بچہ ایز اے چھوٹا بچہ ان کے ساتھ جا رہا تھا.
جو ہمارے سینئر تھے آج وہ نہیں کھیل رہے ان دنوں، تو میں ان کے ساتھ جا رہا تھا کنٹینیوسلی، جہاں ان کا میچ ہوتا تھا میں کام چھوڑتا لیکن ان کے ساتھ جاتا تھا۔ ان کی وجہ سے مجھے یہ شوق بڑھا ہے، کرکٹ سے مجھے دلچسپی رہی ہے، سپورٹ سے مجھے دلچسپی رہی ہے۔ تو اگر اس کی بنیاد ڈالیں تو وہ وہی ہے جو ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں ایک پرانی ٹیم تھی جس میں ہمارے وہ چچیرے بھائی کھیلتے تھے اور گاؤں کے باقی ہمسایہ لوگ کھیلتے تھے، وہ آج بزرگ ہو چکے تھے۔ ان کی وجہ سے مجھے شوق بڑھا ہے، ان کے ساتھ جانے سے، ان کے چلنے پھرنے سے مجھے کافی دلچسپی رہی کرکٹ سے۔ عرفان صاحب، کون کون سا کھیل ہے جس کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے یا آپ کی دلچسپی ہے کوئی؟ مجھے ذاتی دلچسپی ہے کرکٹ سے۔ اچھا، کرکٹ سے مجھے بچپن سے مجھے دلچسپی رہی کرکٹ سے، میں مطلب کافی شوق ہے مجھے کرکٹ سے ہے، مطلب پہلے سے ہم کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، کرکٹ سے سب سے بڑا ہے تو مجھے پورے سپورٹ سے دلچسپی، مگر ذاتی طور مجھے کرکٹ سے دلچسپی ہے۔ ہاکی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ فٹ بال کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ والی بال ہے، بہت ساری اور ریس ہے۔ دیکھیے ایونٹ، دیکھیے سپورٹس میں جو بھی کھیل آتے ہیں مجھے اسے دلچسپی ہے۔ ہم نے حال ہی میں کچھ بڑے سپورٹس ایونٹ کیے ہیں، جس میں ہم نے 2020 میں ہتنوگو میں ایک سپورٹس ایونٹ کیا ہے کلیبریشن وتھ راشٹریہ رائفل سوپور کے ساتھ ہماری کلیبریشن رہی ہے۔ اس میں 700 بچوں نے حصہ لیا ہے، اس میں زنگیر کے لوگ، سوپور کے لوگ آئے ہیں، اس میں انہیں مطلب کبڈی بھی کھیلی، ہاکی، فٹ بال، ٹریک ایونٹس بھی۔ تو اس کے بعد ہم نے 2021 میں 2022 میں وارپورہ میں ایک بڑا سپورٹس ایونٹ کیا ہے، جس میں قریباً 1500 یوتھس نے حصہ لیا ہے، پورے آل اوور کشمیر کے لوگ وہاں آئے ہیں، ڈسٹرکٹ گاندربل، ڈسٹرکٹ کوپوارہ، پورے ڈسٹرکٹ سے، ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس میں کیا کیا تھے؟ اس میں تھے ٹریک ایونٹس، اور اس میں والی بال تھا، فٹ بال تھا، بوائز اینڈ گرلز، اس میں کبڈی تھے، اس میں کھوکھو تھے، اس میں پورے ایونٹ مطلب پورے ایونٹس ہمیں رکھے تھے ود کلیبریشن راشٹریہ رائفل سوپور کے ساتھ، اور ان نے ہمیں ہمیشہ تعاون دیا اس حوالے سے۔ اس میں پورے مطلب یوتھس نے حصہ لیا، مطلب آل اوور کشمیر کے جو یوتھس ہیں ان نے اس میں حصہ لیا تھا، اور کچھ لوگ اس میں فرسٹ سیکنڈ آئے، وہ گاندربل کے تھے، کچھ کوپوارہ کے تھے، کچھ ہمارے سوپور کے تھے، ہر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھا اس میں۔ اس کے بعد ہم نے 2023 میں ہم نے ایک بڑا سپورٹس ایونٹ کیا ہے زنگیر سپورٹ ایسوسیشن کی بنیاد پہ، وہ بھی وارپورہ میں ہوا ہے۔ اس میں قریباً 1600 بچوں نے حصہ لیا ہے، وہ سب سے بڑا ایونٹ تھا وارپورہ میں۔ اس میں بھی ٹریک ایونٹس 100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر، اور والی بال، بوائز اینڈ گرلز، اور کبڈی، کھوکھو، اس میں بڑے ایونٹس رہے ہیں۔ مگر مقصد یہ ہے کہ جو لوگ گاندربل سے آئے ہیں، جو پلوامہ سے آئے ہیں، وہ کہاں آئے؟ وہ زنگیر آئے ہیں، سوپور آئے ہیں۔ جب وہ یہاں سے واپس چلے گئے، جو فرسٹ سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے تھے، انہوں نے اپنے جا کے اپنے علاقے میں کہا ہم زنگیر گئے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زنگیر کا نام روشن ہوا ہے، سوپور کا نام روشن ہوا ہے۔ تو یہ تھا، مطلب یہ میرا ذاتی خواہش تھی کہ ہمارا سوپر کا نام ہونا چاہیے، ہمارے زنگیر کا نام ہونا چاہیے۔ وہ سپورٹس ریلیٹڈ بہت آگے گیا ہے، یہاں بہت سے آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں ہمارے زنگیر میں، ہمارے ادھر پورے کشمیر میں۔ میں سمجھتا ہوں جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہ دل کھول کے کام کرتے ہیں، جو میرے ساتھ کولیگس ہے، جو میری باڈی ہیں، جو مطلب میرے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمارا یہ موقف رہا ہے ہمارے زنگیر کا نام روشن ہونا چاہیے، ہمارا زنگیر کا مستقبل ہونا چاہیے سپورٹس ریلیٹڈ، اور انشاءاللہ ظاہر سی بات ہمارا زنگیر کا نام بہت آگے ہے سپورٹس کے ریلیٹڈ، جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ عرفان صاحب، بڑی اچھی بات ہے، آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے آپ زنگیر کا نام روشن کر رہے ہیں، سوپور کا نام روشن کر رہے ہیں، یہ بڑی خوبی ہے آپ میں۔ عرفان صاحب، بچوں کے بہت سارے سپورٹس ایونٹ آپ نے آرگنائز کیے ہیں یہاں زنگیر میں، بہت بڑے بڑے ٹورنامنٹ بھی آپ نے کیے ہیں یہ زنگیر میں۔ آپ سوپور کے بجائے زنگیر کو کیوں پریفرنس دے رہے ہیں کہ نہیں یہ جو سپورٹس ایونٹ ہیں یہ زنگیر میں ہی ہونے چاہیے؟ کوئی دقت نہیں، ہم سوپور اور زنگیر ایک ہی ہے، زنگیر کا نام ہے، لیکن اگر پہلا دیکھا تو پہلا سوپور کا نام آتا ہے۔ اور کوئی پوچھتا ہے زنگیر کہاں ہے؟ سوپور میں ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ جو ہمارے سپورٹس فیلڈ ہیں وارپورہ میں یا ہتنوگو میں یا کسی اور جگہ، یہ سب سے بڑے ہیں آدی پورہ میں، تو اس حوالے سے ہم یہاں کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زنگیر میں آنا چاہیے انشاءاللہ۔ کہ یہ ہمیں فرق نہیں ہے کہ مطلب یہ سوپور کے ساتھ میں کوئی لڑائی نہیں، وہ سوپور ہے، زنگیر ہے، ایک ہی ہے، ہم نہیں کہتے یہ دو ہے۔ مطلب اگر زنگیر ایک سوپور کا حصہ ہے،
ہم نہیں مانتے ہیں، چاہے یہاں ہو جائے چاہے وہاں ہو جائے، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عرفان صاحب، آپ سپورٹس آرگنائزر ہے، سپورٹس کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہے جی، آپ زنگیر میں بڑے بڑے ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں حصہ پارٹیسپیشن اس میں کر رہے ہیں، تو عرفان صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس سپورٹس کا جو یہاں پہ آپ نے شروع کیا ہے، کھیل شروع کیا ہے، آپ اس سے کیا فائدہ ہے سپورٹس یہاں آپ کو آرگنائز کرنے میں، چلانے میں، یا سپورٹس ٹورنامنٹ چلانے میں یہاں آپ کو کیا فائدہ ہے، یا سوسائٹی کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں، یا بچوں کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں، بچوں کو کیا فائدہ ہے؟ سر تھوڑا سا اس میں آپ دیکھیے، اگر ہم خود کی فائدے کی بات کریں گے اس کو آپ چھوڑیے، فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو بچے کا مستقبل بننا چاہیے، بچے ہمارے جو یوتھ ہے وہ آگے جانا چاہے، کو اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آج کل جو لوگ یوتھ ہمارے ڈرگس میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کو ڈرگس سے نجات دلانے کے لیے ہم یہ سپورٹس ایونٹس کر رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ادھر نہ جائے ادھر آئے، صحیح راستے پہ آئے۔ ہمارا مقصد یہ ہے جتنا ہو سکے ہم ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز فراہم کریں تاکہ یہ ان خرافات سے دور رہے۔ اگر ہم ذاتی مقصد کی بات کریں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ذاتی مقصد کو مقصود چھوڑ کے ہم یوتھس کی جو نوجوان لوگ ہیں ان کی مستقبل کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، ان کو یہ برائی کاموں سے دور رہنے کے لیے ہم یہ سپورٹس ایونٹ کر رہے ہیں، ان کو ان برائیوں سے دور رکھنے کے لیے۔ عرفان صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کو ایسا تجربہ ہے کہ سپورٹس ایونٹ آرگنائز کرنے سے یا سپورٹس ٹورنامنٹ چلانے سے جو بچے ہمارے ڈرگ میں مبتلا پڑے ہیں، جو جن کو ڈرگ کی لت لگی ہے، کیا وہ اس سپورٹس پروگرام سے ان کا ڈرگ ڈی ایکٹیویشن ہوگا، ڈرگ سے وہ دور رہیں گے؟ سوسائٹی کو فائدہ اس طرح سے کیا ملے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری نالج میں یا میری ایسوسیشن کے نالج میں ہے کہ جب سے ہم نے سپورٹس ایونٹ شروع کی، کچھ لوگ جو اس میں ملوث تھے ہم نے ان کو واپس لایا ہے، ہم نے ان کو سپورٹس کی طرف دیا لایا ہے، ہم نے ان کو واپس لایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو اپنے ان 3 سالوں میں جو ہم نے کام کیا ہے، اگر مان لیجئے 50 لوگ ڈرگز کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ہم نے 25 لوگوں کو واپس لایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم 50 کی بات کریں، 25 کو ہم نے واپس لایا ہے، صحیح راستے پر لایا ہے۔ ہم نے کہا آپ کو ہم ان کے گھر گئے ہیں، ہم نے ان کو مطلب سمجھایا ہے پیار سے، کسی کے کہنے کے بغیر، نام لینے کے بغیر۔ انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم اس لیے ڈرگ کر رہے ہیں۔ ہم نے بولا کہ اگر آپ لوگ یہ پرابلم ہم ٹھیک کریں گے تو آپ ڈرگ چھوڑیں۔ انہوں نے بولا بالکل ہم چھوڑیں گے۔ پھر ان لوگوں نے قسم بھی کیا ہے، پھر ہم نے اس کی پرابلم کو سمجھا ہے، پھر ہم نے ان کو کچھ فیسلٹیز دی، ہم نے ان کو ایسوسیشن کی طرف سے، ان لوگوں نے ڈرگ چھوڑے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر سب لوگ اس سوسائٹی میں اس کا ساتھ دیں گے، سپورٹس ریلیٹڈ یا ایجوکیشن کے ریلیٹڈ سب لوگ آگے آئیں، مجھے لگتا ہے یہ سوسائٹی کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ہم اس برائی سے دور رہیں گے، سب لوگ جو ہمارے اس میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، اچھی بات ہے، آپ کی کوششیں ہیں کہ یہ ڈرگ ڈی ایکٹیویشن کی یہ مہم بھی چلا رہے ہیں آپ، تو اس کو آپ بطور ہتھیار بھی استعمال کر رہے ہیں ڈرگ کے خلاف سپورٹس کو۔ جی، اچھی بات ہے۔ عرفان صاحب، جو آج کا والد ہے، جو آج کے والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سائنٹسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی IPS دیکھنا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جو آج کا والدین ہیں وہ آپ کو تعاون دے رہے ہیں کھیل کود میں؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھیل سے میں سوسائٹی کی خدمت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی میں ایک میسیج آپ دے رہے ہیں، ایک مہم چلا رہے ہیں ڈرگ کے خلاف، یا ان کو بزی رکھنا ہے کھیل کود میں، یا کھیل میں بھی ان کا بہت بڑا آگے سکوپ ہے جانے کا، یا نیشنل انٹرنیشنل لیول تک کھلاڑی جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایک والدین کا وہ رویہ جن کو ایک لالچ رچی بسی ہے دل میں کہ میرا بیٹا پیسوں کی مشین بننا چاہتا تھا، میرا بیٹا
लूट खसूट में आना चाहिए था। मेरा बेटा कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर हाथ मारना, लूट करना, ये वगैरह वगैरह चीजें, हराम की कमाई करना, ये मुझे लगता है, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी है, तो उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं आप? देखिए, जो इस किस्म के लोग हैं उन पे हम क्या तवक्को रखेंगे, जो लालची लोग हैं, जो पैसों के पीछे पड़े हैं। रही बात आपने कही कि कोई आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर कोई अपनी मेहनत से बड़ाई से डॉक्टर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई या साइंटिस्ट बनेगा अपनी मेहनत से, इससे हमें मतलब कोई मतलब ये प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा है। जो पैसों के बुनियाद पे बनेगा, मुझे लगता है वो ठीक नहीं, वो आगे भी फिर ऐसे सिचुएशन करेगा, जो पैसों से बनेगा वो आगे भी फिर वो खेल करेगा। मगर दिलचस्प की बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि वालिदैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के खेल के रिलेटेड, जैसे मैंने देखा इन 3 सालों में जितने भी उन बच्चों ने हिस्सा लिया इन सपोर्ट इवेंट में, सबके सब वालिदैन साथ थे। किसी को बाप था, किसी को माँ था, किसी की बहन थी। उनकी दिलचस्पी है, जो लोग दिल से चाहते हैं कि इसमें भी एक बड़ा नाम जो सपोर्ट्स में नाम कमाएगा, वो मुझे लगता है वो डॉक्टर से कम नहीं है, उससे एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे बड़े बड़े जंगीर में स्टार हैं, बांडीपुरा में स्टार हैं, उनका बड़ा नाम है, तजम्मुल है, वो और कोई लोग हैं। तो अगर इसमें भी वो मतलब सपोर्ट्स में दिलचस्पी रखेंगे, इसमें भी वो बड़ा नाम कमाएंगे, डॉक्टर से बेहतर, साइंटिस्ट से बेहतर। सपोर्ट्स में भी अच्छा ताउन मिल रहा है वालिदैन की तरफ से। जो दिलचस्पी रखते हैं उनके वालिदैन, वो भी चाहते हैं कि मेरा लड़का नेशनल में जाए सिलेक्ट, किसी और में सिलेक्ट जाए, ताकि ये अपना नाम कमाए। जैसा जहां तक मैंने देखा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है जो सपोर्ट्स इवेंट्स हमने किए हैं वालिदैन की तरफ से। उनके वालिदैन उनको साथ में होते थे। मकसद उनका यही था कि हमारा बच्चा सपोर्ट्स में नाम कमाएगा और नेशनल में का नाम कमाएगा, बाहर खेलने जाएगा। उसमें भी वालिदैन की दिलचस्पी है, इसमें दो राय नहीं है। इरफान साहब, सपोर्ट्स में एक बड़ा नाम आया है सेकेंडल का, स्कैम का जी। उसने बहुत बड़ा स्कैम किया है सपोर्ट्स में। क्या ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट्स का जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या करप्शन जो है, करप्शन की बुनियाद पर, जैसे वो वहां पे सिलेक्शन हो रही थी, क्या यहाँ पे भी करप्शन की बुनियाद, या किस नजर से आप देखते हैं करप्शन को, या किस लेवल से आप बच्चों को सिलेक्ट करेंगे आगे जाने के लिए? कहीं करप्शन को आप नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, या करप्शन को आप सामने रखकर इसके लिए तो आप ये इसके खिलाफ जुर्जत तो नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, एक बड़ा सवाल है, लेकिन हम करप्शन के हवाले की बात करेंगे, हमें उनसे अभी तक मतलब जो वो घपला था उसके बारे में बात नहीं कर सकते। वो बड़ा है, बड़ा मामला है, क्या पता है सही है गलत है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। अब करप्शन के खिलाफ सब है, मतलब जो आम लोग हैं ये बोल रहे हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। जो अगर मतलब क्रिकेट के हवाले से फंड्स आ रहा है, ये यूटिलाइज होना चाहिए लोगों की मतलब सपोर्ट्स रिलेटेड। अगर कोई खुद को खाएगा तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है, उस पर मैं इतनी बात नहीं कर सकता। अच्छा इरफान साहब, आपको जो ये ऑर्गेनाइज करने में पैसे भी लगते हैं ना जी? लगते हैं, वो कहाँ से आते हैं? हमने जो इवेंट्स किए हैं वो हमें राष्ट्रीय रैपर सोपोर की तरफ से मिल रहे हैं, 22RR की तरफ से। उनकी तरफ से हमें जो 3 इवेंट्स अभी हुए हैं 2020 से 2023 तक, फंड जो मिले हैं सदबाना के थ्रू, वो हमें आर्मी की तरफ से मिले हैं। आर्मी की मतलब बदौलत हमने वो बड़े सपोर्ट्स 3 इवेंट्स किए। रही बात क्रिकेट की, क्रिकेट के जो हम टूर्नामेंट कर रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा फीस लेते हैं, तो फिर हम पूरे जंगीर में वो कराते हैं। बीच में हम कभी कोई फ्री टूर्नामेंट भी कर रहे हैं जिसमें जो सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं उसमें खुद आपस में पैसे जमा करते हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट टूर्नामेंट करते हैं, ये हमारा है। अच्छा इरफान साहब, क्या सरकार आपको ये खेल कूद, ये सपोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने में या इसको चलाने में कोई मदद कर रही है? या यहाँ की पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस, या यहाँ की जो आर्मी की आप बात कर रहे थे, या यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, आपको कहीं से कोई मदद मिल रही है इसको आगे ऑर्गेनाइज करने में, इसको चलाने में, या कहीं से आपको कोई हेल्प मिल रही है, या आपका ये पर्सनल है, या कोई अकेले आप चले हैं इसको आगे बढ़ाने में? देखिए सर, मैंने पहले भी कहा कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से एक ताउन मिल रहा है,
ابھی انہوں نے ہمیں کوئی ایونٹ نہیں دیا، تعاون دیا ہے، سپورٹ دیا ہے. جو ڈی سی بارہمولہ جو تھی ڈاکٹر سید ارشد جو آج وہاں پہ نہیں ہے، وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، یا اے ڈی سی سوپور ہے، ان کی طرف سے ہمیں تعاون مل رہا ہے کہ وہ ہمارے سپورٹس ایونٹ میں آ رہے ہیں، ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. پھر وہ ہمارے کچھ گراؤنڈوں میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ ہمیں سول ایڈمنسٹریشن کی بدولت پرابلم حل ہو جاتے ہیں. وہ سپورٹ ہمیں سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مل رہی ہے، چاہے ڈی سی بارہمولہ ہو، چاہے اے ڈی سی سوپور ہو، چاہے اور کوئی افسر ہو. گراؤنڈ میں اب پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے، وہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں. رہی بات پولیس کی، پولیس کی طرف سے ہمیں پرمیشن مل رہا ہے. کبھی اگر کوئی ایونٹ کی مطلب ضرورت ہو، ہم پولیس سے آگاہ کرتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، ہمیں پرمیشن چاہیے، ان کی طرف سے ہمیں پرمیشن مل رہا ہے، اور ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں. ہاں، جو ایکس ایس ایچ او انسپیکٹر خالد فیاض صاحب تھے، وہ آج یہاں پہ نہیں ہے، وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اس کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملا ہے. جب وہ یہاں 2-3 سال میں رہا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے جتنے بھی سپورٹس ایونٹ ہمارے ہوئے تھے، چاہے کرکٹ کے حوالے، چاہے کوئی اور کے حوالے سے، وہ وہاں پہ آتے تھے، وہ وہاں پہ ہمارے یوتھس کو حوصلہ بلند کرتے تھے. اس نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے، انسپیکٹر خالد صاحب. اور جو باقی لوگ ہیں ان کی طرف سے تعاون مل رہا ہے، ان کی طرف سے ہمیں پرمیشن مل رہا ہے. وہ بھی ہمارے اس سپورٹس ایونٹ میں آتے تھے، حوصلے بلند ہوتے تھے. لیکن پرسنلی ہمیں ان کی طرف سے ایونٹ نہیں ملا ابھی، لیکن سپورٹ کیا ہے، تعاون کیا ہے. تعاون تو ضروری ہے، تو پرمیشن مل رہا ہے ان کی طرف سے، ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں. فنڈز اگر دیتے ہیں، فنڈز ہمیں راشٹریہ رائفل سوپور کی طرف سے مل رہے ہیں، جس کی بدولت ہم نے اتنے سپورٹس ایونٹ کیے ہیں اپنے زنگیر میں. ہم کسی کی مخالفت نہیں کرے، سب لوگوں نے ہمارا سپورٹ کیا ہے، تعاون دیا ہے. لیکن اگر پیسوں کی بات کری، وہ راشٹریہ رائفل سوپور کی طرف سے ہمیں مہیا کر دی گئے ہیں سپورٹس ریلیٹڈ، جس سے ہم نے اتنے سپورٹس کارنیول کیے ہیں. عرفان صاحب، اگر لوگوں کی بات کریں، یہاں زنگیر یا سوپور میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ آپ کو اور آپ کے سپورٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کو کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یا آپ ان کو کوئی اپیل دینا چاہتے ہیں کہ کوآپریشن کی؟ ذرا آپ اس میں کچھ دیکھیے. اس میں یہ بات ہے کہ پہلے تو ہم خود میں اکیلا نہیں ہوں، میں آرگنائزیشن چلا ہوں، زنگیر سپورٹس ایسوسیشن، جس میں قریباً ہزاروں کے نوجوان لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں ایگزیکٹو باڈی ہیں، ورکنگ کمیٹی ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، سیکرٹری ہیں. ہم مطلب لوگوں کی 2 قسم ہیں. ایک طبقہ ہے جو اس میں پورا سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب ان سپورٹس ایکٹیویٹیز کو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیچھے سے بولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یا ہو گئے، ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دلچسپی نہیں ہے اس سے کہ کوئی بچہ اچھا کام کرے، کوئی سپورٹس میں جائے، کوئی سپورٹ وجہ سے ڈرگ چھوڑ دے. ان کو اس سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں ہمارا نام آگے جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اس میں بھی جلن ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں. 2 طبقے کے لوگ ہیں. ایک طبقے کے لوگ ہیں جو ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ میجارٹی میں ہے. جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں. وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ کو پتہ ہے جو اچھا کام کرتے ہیں اس میں مخالفت ہو رہی ہے. البتہ اگر ہم دیکھیں جو ابھی تک ہم نے سپورٹس ایونٹ کیے ہیں وارپورہ میں یا کسی اور جگہ، ہمیں جو جتنے بھی علاقے میں لوگ ہیں ان کی طرف سے ہمیں بھرپور سپورٹ ملا ہے، بھرپور تعاون ملا ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی پیرنٹس ہیں یا بڑے بھائی ہیں، ان کو اس چیز کو دیکھنا ہے، سپورٹس کو بڑھاوا دینا ہے، سپورٹس کو ساتھ دینا ہے، اور ایجوکیشن کو بھی ساتھ دینا ہے، تاکہ جو آج کل جو یہ لوگ خرافات میں آئے ہیں، یہ ان خرافات سے دور رہے. جب سب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے لیے ہم مطلب تہ دل سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو لوگوں نے ابھی ہمیں دل سے سپورٹ کیا ہے، اور ان کو آگے بھی دینا چاہیے، تاکہ ان خرافات سے، بدعت سے ہم دور جائیں گے. جو ہمارے لوگ، جو ہمارے بچے آج ڈرگس میں مبتلا ہے، اگر سب لوگ سامنے آئیں گے، جس میں یہ پولیس کا ہی کام نہیں ہے، یہ سول لوگوں کا بھی کام ہے، سب کا کام ہے. جب سب لوگ مل کے اس کے خلاف بات کریں، میں انشاءاللہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہاں یہ بدعت ہے، اس سے ہم نجات دلائیں گے انشاءاللہ. عرفان صاحب، کیا آپ کے حوصلے اس وقت جب آپ کو کوئی نشانہ بنا رہا ہے مخالفت کا یا تنقید کا، یا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جو آپ کے حوصلے ہیں، کیا وہ ڈگمگا تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں، ہم بالکل کلیئر ہے. ہمیں کچھ تنقید بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہماری مخالفت بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں اس چیز سے.
ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو نارمل لوگ ہیں، کسی چیز کا کوئی لین دین نہیں، ہم اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اور سپورٹس کی دلچسپی رکھتے ہیں، ہمیں اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مخالفت کرے اچھا ہے، مخالفت اسی کو کرے کوئی جو کچھ نہ کچھ ہو، جس کا نام ہو اسی کو مخالفت کرے۔ مگر ایک پرابلم ہے یہاں پہ، اب میں نام نہیں لوں گا مگر میں بتاؤں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دائیں بائیں جاتے ہیں، ہمارے ایسوسیشن کی مخالفت، ہماری مخالفت، پھر ان کی جو لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، پھر وہ ان کی بات پہ سمجھتے ہیں اور نہیں جی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ تو نکلے ہیں ڈرگز کے خلاف، ڈرگز کو بگانے کے لیے، ہم لوگوں کو بزی رکھتے ہیں سپورٹس ایکٹیویٹیز میں، ہمیں کسی کا تنخواہ نہیں ہے، ہم اپنے بل بوتے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں ایونٹ آتے ہیں سدبانہ کے تھرو، ہم اس کی بدولت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی جو یہ چیز کرتے ہیں، کرنے دو ان کو، لیکن ہم انشاءاللہ صاف و شفاف ہے، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں، ہم پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں ہے، مگر شکر ہے ہمیں سول ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ کر رہے ہیں، پولیس بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ کیا نام ہے ان کا، راشٹر رائفل بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ان چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی جو ہمیں تنقید کا نشانہ بنائے، ہمیں کوئی الزام نہیں ہے ہم پر، بس یہی ہے، بس کوئی نام کمائے گا اس کے پیچھے بس یہ وہ ہے یہ ہے، پھر ان کو سوچنا چاہیے، جو آگے بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اچھا کام کرتے ہیں، ہم کیوں سنیں گے ان کا؟ جو دشمن ہے یہ مجھے سمجھتا ہے، میں ان لوگوں کو معاشرے کا دشمن سمجھتا ہوں، جو لوگ اچھے کام کرنے کے باوجود بھی اس کے خلاف مخالفت کرے گا، اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، جو سننے والا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے، جو دشمن کا سنے گا، یہ بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ وہ ہے، یہ ان کو روکو، ہم روکنے والے میں نہیں ہیں، ہم اپنا کام کریں گے، ہمیں کسی کا تنخواہ ہے، ہم اپنے بل بوتے پہ چلتے ہیں، اپنے بل بوتے پہ چلتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جو دشمن کرے کرنے دو، لیکن دشمن سپورٹس کام اچھا کرتے ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو جلن ہوتے ہیں اس چیز سے، مجھے لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے، کام اچھا ہے، کوئی آگے سننے والا ہے اس کو دیکھنا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں بولنا چاہیے کسی کے الزام، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہے، ہم صاف ہیں انشاءاللہ، ہم اپنے بل بوتے پہ چلتے ہیں، ہم کسی کے تنقید پہ نہیں چلتے ہیں، کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے ہیں، ہم اپنے بل بوتے پہ چلتے ہیں۔ میں تنقید والوں سے بتانا چاہتا ہوں آپ کریے عیش کریے، لیکن ہمارا راستہ صحیح ہے، ہمارا مستقبل صحیح ہے۔ عرفان صاحب، آپ ایک لمبے عرصے سے سپورٹ سے وابستہ ہے اور آپ خود ایتھلیٹ بھی رہے ہیں جی، تو یہ سینارو جو آپ کے سامنے ہو کہ آج کل کی جو لالچ ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ وہ لوٹ کھسوٹ کریں، یا انجینئر اس لیے بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی کمشنر سیکرٹری اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ وہ دولت بٹورے، جی، ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کے والدین کو دلچسپی ہے کہ میرا بچہ سپورٹس میں جائے، میرا بچہ سپورٹس میں نام بنائے، میرا بچہ سپورٹس میں کمال کریں، کمال دکھائیں، جی، ان لوگوں اور ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بچوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں ان کو پیغام دیتا ہوں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، لیکن آپ کے سامنے غلام حسن صاحب کے سامنے آپ بات رکھی ہے، تو میں دونوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، یا کوئی IPS بننا چاہتے ہیں، بنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن جو اپنے تعلیم سے بننا چاہیے، اپنی ایمانداری سے بننا چاہیے، جو لوگ پیسے سے بنیں گے وہ آگے لوٹ کھسوٹ کرے گا، وہ تو ظاہر سی بات ہے۔ میرے ان سے یہ محترمانہ گزارش ہے، IPS بننا ہے وہ اپنے تعلیم پہ بنے، اپنے ایمانداری سے بنے، اپنی سچائی پہ بنے، تاکہ وہ آگے جائیں۔ جو لوگ سپورٹس میں دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں ان کے والدین سے میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پروموٹ کیجئے، سپورٹس ریلیٹڈ ان کو سپورٹ کیجئے، جو بھی ان کو فیسلٹی ضرورت ہے آپ ان کو پرووائڈ کیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں آپ کا بچہ بھی نام کمائے گا، آپ کا بچہ باہر جائے گا، دلی جائے گا یا ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جائے گا، یہ نام کمائے گا۔ مجھے لگتا ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے۔ عرفان صاحب، آخری سوال ہوگا میرا، آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈاکٹر بنے ایمانداری سے بنے، حلال طریقے سے بنے، کوئی اس میں بے ایمانی کا پیسہ نہ لگے، مگر جو لوگ بنے، جو لوگ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کمشنر بنے، اور لوٹ کھسوٹ کا ان کا طریقہ رہے گا، ان کا شیوا رہے گا، یا اس میں ملوث رہیں گے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جو بنے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے پیغام نہیں کرنا چاہیے، ان کو مطلب لوٹ کھسوٹ نہیں کرنا چاہیے،
یہ لوگوں کا پیسہ ہے، سرکار کا پیسہ ہے، اس پہ لوٹ کھسوٹ کرنا مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے لگتا ہے آج ہماری سرکار بیٹھی ہے اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں پھر بعد میں کیا ہے تو، مگر جیسے ہم جس حساب سے دیکھ رہے ہیں آج جو کرپشن میں لوگ ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے، جو چاہے کتنا وہ بڑا افسر ہو، اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سدھرنا چاہیے، ان لوگوں کو فراڈ نہیں کرنا چاہیے، ایز اے افسر کوئی جے ہو، کوئی آئی پی ایس ہو، کوئی بڑا افسر ہو، ان کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، جو پہلے بنے تھے آج وہ کرپشن میں ہے۔ مجھے لگتا ہے آج سرکار بھی ان کے خلاف کام اچھی کر رہے ہیں، اور لوگوں پہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنی بڑی کرسی ملی ہے، ہمیں کرپشن نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں دور رکھنا چاہیے، ہمیں دیندار ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ عرفان صاحب، کیا سوسائٹی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو خراب لوگ ہیں سوسائٹی کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات، کوئی بھی ملازم ہو یا کوئی بڑا افسر ہو، رشوت کھائے گا تو سوسائٹی کو کس لیے اس کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سوسائٹی کو آج کے ڈیٹ میں سوسائٹی کو اچھے لوگ چاہیے، ایماندار لوگ چاہیے، جو کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کیا بولیں گے، ہم جو کرسی پہ بیٹھے ہیں، افسر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، دینداری سے کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس میں جو کرپشن میں ملوث ہیں، تو باقی لوگ انشاءاللہ آج ٹھیک طریقے سے کام چل رہا ہے، آج سرکار کی طرف سے اچھا تعاون مل رہا ہے۔ جو کرپشن میں لوگ ہیں تو وہ مجھے انشاءاللہ لگتا ہے جو آج کے سرکار ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اچھی جو پورے جموں کشمیر کے لیے خوشی کا ماحول ہوگا، جیسے ان لوگوں کو ختم کیا جائے جو کرپشن میں ہے۔ ناظرین، یہ رہے عرفان دلاور، جنہوں نے پروگرام میں آ کر ہم سے بات کی ہے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہے، دل کھول کر باتیں انہوں نے کی ہے، اور بڑی وزندار طریقے سے انہوں نے بات کی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں جو بے ایمانی سے بنے ہیں، جو بے ایمانی پر ترقی کیے ہوئے، اور جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں۔ باقی میں عرفان صاحب کے ساتھ متفق ہوں اس بات سے، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو سماج کے لیے ایمانداری سے کام کریں گے، جو سماج کے لیے احسن طریقے سے کام کریں گے، اور جو سماج کے طور طریقوں کو اپنائیں، اور جو سماج کی مدد کریں گے۔ واقعی میں ان کے ساتھ ہوں، عرفان صاحب کی بڑی اچھی باتیں ہوئی ہے۔ آج کے ملاقات میں فی الحال عرفان صاحب سے ہم اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ اگر کبھی پھر موقع ملا تو ان سے پھر بات کریں گے اور پھر ان سے سوالات پوچھیں گے۔ عرفان صاحب، السلام علیکم۔ تھینک یو، شکریہ۔